ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ سورہ بقرہ کل سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، تو ابتدا کے اندر متقین کسے کہتے ہیں اور ان کی علامتیں بیان کی جا رہی تھی، اور پھر متقین لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ متقین ہوں گے، یہ علامتیں جن میں پائی جائیں گی، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ فرمایا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو دل اور زبان سے اقرار کرے اسلام کا، کافر وہ ہوتا ہے جو دل اور زبان سے انکار کرے اسلام کا، منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے اقرار اور دل سے انکار کرے۔ یہ کفر کے بعد پھر نفاق کے متعلق بتایا، منافقوں کے متعلق آگاہ کیا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جو کافر ہیں۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، آپ انہیں جہنم سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہیں آخرت کا خوف دلائیں یا نہ دلائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ اسی طرح کفر میں ہی رہیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، سماعت پر، وعلی ابصارہم، اور پٹی باندھ دی، غشاوہ، ان کی آنکھوں پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جو کافر لوگ ہیں، فرمایا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ اسی طرح بے ایمان کافر رہیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے سماعت پر، کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پٹی ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اچھا، اس سے ممکنہ صورت ہے دل میں کچھ دماغ میں یہ سوال ہے، اور لوگ سوال اٹھاتے بھی ہیں کہ ایک بندے کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اسے نہ سننے کی یعنی توفیق دی، اور اس کی آنکھوں پر پٹی ہے، وہ حقیقت دیکھ ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے دردناک عذاب، حالانکہ وہ مجبور محض ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں توفیق ہی نہیں دے رہا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، فرمایا محبوب انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو مجبور محض ہیں بیچارے، ان کے لیے دردناک عذاب کیوں؟ یہ ایک سوال ہے، اور یقیناً کئی لوگوں کے ذہن میں ممکن ہے اس وقت بھی آیا ہو۔ بھئی گزارش یہ ہے کہ یہ جبر نہیں ہے۔ جبر کسے کہتے ہیں؟ انسان کی بے بسی کی وہ حالت جس میں وہ کسی ایک بات کے کرنے پر مجبور ہو، ایسی بے بسی کی حالت کہ ایک ہی کام کرنے پر وہ ایک ہی بات پر مجبور ہو، ٹھیک ہے نا، اور اسے چھوڑ کر کوئی دوسری چیز اختیار کرنے پر قادر نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یہ ہے جبر۔ حالانکہ ان کفار کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلائل بھی پیش کر رہے تھے، قرآن پاک بھی خوبصورت انداز میں واضح طور پہ ان کے سامنے تھا، اور معجزات بھی تھے، وہ آ کے طرح طرح کے سوالات بھی کر رہے تھے، ہر سوال کو ان کو جواب بھی مل رہا تھا، یہ نہیں تھا کہ کوئی علمی ظاہری سوال ہو، نہیں، معجزات اور عجیب قسم کے سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفور کر کے دکھا رہے تھے انہیں، ہر چیز کھلم کھلا واضح تھی ان کے سامنے، پھر بھی وہ ہٹ دھرمی کر رہے تھے، اور ہٹ دھرمی کی اس حالت تک پہنچ چکے تھے، اب وہ واپس آنا ان کا ناممکن تھا، تو لہٰذا یہ جبر نہ تھا، لہٰذا یہ ان کو مجبور نہیں کر دیا گیا تھا، بلکہ وہ خود مجبور ہو چکے تھے، ان کا اندر اس قدر ناپاک ہو چکا تھا، اب اللہ تعالیٰ جانچ چکا تھا کہ یہ لوگ
ایمان کی طرف آئیں یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے کہہ دیا کہ اب ان کی دلوں پر پردے ڈال دیے گئے، ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی، آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے، اب یہ ایمان کی طرف آنے والے نہیں ہیں بالکل۔ جس طرح کہ انسان کے ظاہری جسم کے معاملے میں انسان اگر غذا غیر متنازع شروع کر دے، یعنی توازن ٹھیک نہ ہو غذا کا، بہت زیادہ یا بالکل کم، تو معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ معدہ کب تک برداشت کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر وزن سے زیادہ غذا انسان دیتا رہے، حد سے زیادہ تجاوز کر جائے کھانے پینے میں، تو ایک وقت آتا ہے کہ معدہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اور اس معدے کی خرابی کی وجہ سے جسم میں ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ جو لا علاج ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی جسمانی یہ جو حالت ہے نا، اسی طرح انسان کی روحانی حالت ہے۔ انسان گناہ کرتے 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 حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ محسوس نہیں ہوتا، پھر وہ اس گناہ کے اندر اتنا غرق ہو گیا ہوتا ہے، اتنا ڈوب گیا ہوتا ہے، اس کا دوبارہ واپس لوٹنا، اس کو گناہ کو چھوڑنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ یہ مثالیں واضح ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شرابی آدمی ہے، دیکھ لیں اسے، ہمارا یعنی دنیا کے اندر کروڑوں نوجوان مسلمان ایسے ہیں جو نشے کے اندر غرق ہیں، انہیں ٹھیک کر کے دکھائیں آپ۔ حکومت کی کوشش ہر لحاظ سے، کئی ایسی جماعتیں تنظیمیں نکلی جنہوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، ناممکن ہے۔ تو لہٰذا جس طرح جسم انسان کا خراب ہو جاتا ہے، ایسی مرض پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دوبارہ واپس لوٹانا ناممکن ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی روحانیت کی حالت ہوتی ہے۔ جب ایمان کے اسلام کے خلاف اتنا وہ چلتے رہے حتیٰ کہ وہ ایسی جگہ پہ جا کھڑے تھے، اب ان کا واپس ایمان کی طرف لوٹنا ناممکن تھا۔ یہ جبراً ان کو کفر کے اندر دھکیلا نہیں گیا تھا، یا وہ کفر میں مجبور نہ تھے، اب بھی ان کے پاس دلائل بھی تھے، قرآن ان کے سامنے تھا، اللہ کے نبی سامنے تھے، معجزات دیکھ رہے تھے، وہ اسلام کی طرف آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کی مخالفت اس حد تک کی، اللہ نے ان کو جانچ لیا، فرمایا اے محبوب ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کے دل اتنا سخت ہو گئے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں، اب ان کی آنکھوں پر پٹی ہے، یہ حقیقت کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ ایک تو ہوتی ہے نا بھائی دیکھے پھر انسان کو سمجھ نہ آئے، یہ حقیقت کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جبر نہ تھا، یہ ان کا ذاتی عمل تھا، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہوا تھا، وہ ایمان کی طرف آ سکتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، فرمائے یہ ایمان نہیں لائے، یہ خود زبانی تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، دراصل یہ ایمان نہیں لائے، دراصل یہ بے ایمان ہیں، یہ محض تمہارے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ یہ منافقوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، جو ظاہراً تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، دراصل یہ ایمان لائے نہیں تھے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، یہ فریب دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ایمان والوں کے سامنے آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان لائے نہیں ہیں، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ دراصل یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ شعور نہیں رکھتے اس چیز کا، اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، ظاہراً کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور دراصل ایمان والے نہیں ہیں، یہ تو عنقریب زندگی ختم ہونے والی ہے، ان کی بے ایمانی کی وجہ سے ان کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے اس مرض کو بڑھا دیے، اب ان کے دلوں میں جو مرض تھی ایمان نہ لانے کی، نفاق کی، اللہ نے وہ مرض بڑھا دی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں عذاب ہے؟ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ جھٹلاتے تھے اللہ کے احکام کو، اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے، سامنے آتے تھے کہتے ہم ایمان لائے، جب ہٹ جاتے شیاطین اور کفر کی طرف جاتے، کافروں کی طرف، پھر مذاق کرتے، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں، کہتے ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جا کے مذاق کرنے والے ہیں۔ تو پروردگار نے یہ جو بیماری تھی، ایمان سے دوری تھی اور ایمان نہ لانا تھا، اس مرض کو بڑھا دیا۔ فرمایا ان کے اس جھٹلانے کی وجہ سے ان کی مرض بڑھ گئی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جائے ان کو کہ تم فساد نہ کرو زمین پر،
اس طرح کر کے یعنی ایمان والوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے جب آتے ہو تم کہتے ہو ہم ایمان لائے، جب ہٹ جاتے ہو کافروں کی طرف چلے جاتے ہو پھر تم کہتے ہو ہم ان کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں، یہ فتنہ فساد کر رہے ہو، زمین پر فساد نہ کرو۔ جب انہیں فساد سے روکا جاتا تو قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح، ہم اصلاح کر رہے ہیں، تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم فساد کر رہے ہیں۔ آج کل بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، کچھ شریر قسم کا مزاج رکھنے والے ممبروں پہ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ فتنہ برپا کیا جا رہا ہوتا ہے قوم کے اندر، اختلافی معاملات کو اجاگر کیا جا رہا ہوتا ہے اور فرقہ وریت کی آگ کو جلایا جا رہا ہوتا ہے قوم کے اندر ممبروں پر بیٹھ کر، کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، یہ اصلاح نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کچھ عوام الناس میں بھی ہوتے ہیں، مساجد کے حوالے سے ہر وقت ان کو ایک بیماری ہوتی ہے خارج کی، کوئی نہ کوئی معاملات میں لگے رہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کی بات، معاملات خراب کرنے، نمازیوں کے ساتھ، امام کے ساتھ، خطیب، ہر لحاظ سے۔ تو اس حوالے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، اپنے دل کے اندر کچھ بہتری پیدا کریں ہم، یہ نفاق، یہ مرض، اس کو دور کریں، کم از کم مسجد کے لحاظ سے تو ہم بہتر رویہ رکھیں نا، وہ چاہے کسی کے حوالے سے بھی ہو۔ ہم یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پھر انہیں سمجھایا جائے نا بھئی اس طرح نہ کریں، مسجد کا نظام خراب ہوتا ہے۔ ویسے ایک میں اجتماعی طور پہ بات کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں، اور کئی ایسے اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ذاتی کردار بھی نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، مولوی طبقہ تو ماشاء اللہ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، علماء اصلاح کرنے والے ہیں، کچھ ایسا طبقہ بھی ہے جو محض فتنہ فساد کرتا ہے ممبر پر بیٹھ کے، ایک حقیقت ہے۔ اور عوام الناس کے اندر بھی ایسے چھپے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر مسجد کے اندر، اکثر مساجد میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بس لگے رہیں گے ادھر کی ادھر کی بات بنا بنو کے خلاف کریں گے، انتظامیہ کے، امام خطیب کے، فلاں فلاں۔ خدا کے لیے یار کم از کم اللہ کے گھر کو تو معاف کر دیں یار، اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہوں گے، مسجد کے نظام کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، اچھا رویہ رکھیں، خدا کے لیے اللہ کے گھر کے اندر تو کم از کم امن کی کوشش کریں یار۔ تو پھر آگے سے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں جی، تو یہ اصلاح نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار سن لو بے شک یہ فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، دراصل یہ فساد کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب کہا جائے ان کو کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے یہ لوگ، تو قالوا کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں، أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائیں ایسے جیسا کہ یہ بے وقوف احمق لوگ ایمان لائے۔ یہ یعنی ابتدا کے اندر ان لوگوں کو، قریش مکہ یا یہود و نصارہ جو تھے، ان کو کہا جاتا تھا یہ صحابہ جس طرح ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ، اور انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ کیا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان صحابہ، استغفر اللہ، یہ تو بے وقوف ہیں، ہم انہی کی طرح ایمان لائیں۔ یعنی ان کفار نے جو کفر میں مبتلا تھے انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہہ دیا ان کے ایمان کی وجہ سے، تو پروردگار نے جواب دیا الا، خبردار سن لو یہ کان کھول کر، صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں، استغفر اللہ، صحابہ کو گالی گلوچ دینے والوں خبردار ہو جاؤ، سن لو، الا کان کھول کے سن لو یہ بات، انہم هم الصفا، بے شک یہ جو صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، بے وقوف کہہ رہے ہیں، دراصل یہ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، بے وقوف ہیں یہ لوگ خود اور یہ جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا ہمیں، پروردگار نے ایک اصول دیا، فرمایا کہ اے میرے بندو، جو لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق جو لفظ کہیں وہی لفظ ان کے لیے کہنا یہ اللہ کے تعالیٰ کا عطا کردہ اصول ہے۔ اب دیکھیں کہ ان لوگوں نے صحابہ کو کافر نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بھی کافر نہیں کہا، انہوں نے صحابہ کو مرتد نہیں کہا تھا، اللہ نے بھی مرتد نہیں کہا، انہوں نے صحابہ کو منافق نہیں کہا تھا، اللہ نے بھی انہیں منافق نہیں کہا، انہوں نے صحابہ کو کیا کہا، بے وقوف، اللہ نے بھی انہیں بے وقوف کہہ دیا، فرمایا دراصل یہ خود بے وقوف ہیں، میرے محبوب کے صحابہ کو یہ لفظ کہتے ہیں۔ تو اصول یہ ملا کہ جو بندہ صحابہ کے متعلق جو لفظ کہے گا وہی لفظ اس کے لیے استعمال کرنا اللہ کا عطا کردہ اصول ہے قرآن کا۔ اب کوئی بندہ صحابہ کو
مرتد کہے ہم اسے کروڑ بار مرتد کہیں گے، کوئی صحابہ کو گالی گلوچ دے ہم وہی لفظ ان کے لیے استعمال کریں گے، کوئی صحابہ کو کافر کہے ہم کروڑ بار انہیں کافر کہیں گے، کوئی متا کی پیداوار اٹھ کھڑا ہو لونڈا سا اور ممبر پہ کھڑے ہو کے صحابہ پہ لعنت کرے ہم کروڑ بار اس پہ لعنت کریں گے۔ یہ قرآن کا عطا کردہ اصول ہے، یاد رکھیں، صحابہ کے خلاف، اور وہ صحابہ جن کے ذریعے اسلام پوری کائنات کے اندر پھیلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب انہیں کہا جو ہے کہ ایمان لاؤ ان صحابہ کی طرح، آگے کہتے ہیں کہ صحابہ بے وقوف ہیں، استغفر اللہ، ہم ان کی طرح ایمان لائیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار، الا خبردار۔ الا کا مطلب عام طور پہ اس طرح سمجھیں کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ جو تم بکواس کر رہے ہو صحابہ کے متعلق، خبردار سن لو کان کھول کر، تم خود بے وقوف ہو، تم جانتے نہیں میرے محبوب کے صحابہ کے متعلق یہ زبان درازی کر رہے ہو۔ اب کوئی کہہ کہ حضرت ابھی ایک لمحہ پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ فتنہ فساد نہیں کرنا، عوام کے اندر فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہی، یہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایمان کی ایک حرارت ہے، یہ غیرت ایمانی ہے۔ میرے باپ کو میری ماں کو کوئی گالی دے وہاں تو مجھے غیرت آئے، کوئی میرے سامنے میرے ماں باپ کے ساتھ جھگڑا کرتا رہے، میں خاموش سائٹ پہ بیٹھا رہوں، کوئی کہے گا امن والا آدمی ہے، ہر کوئی کہے گا نادان ہے، بے وقوف ہے اور بے غیرت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حشر ہو رہا ہے دیکھ رہا ہے۔ غیرت تو یہ تھی کہ یہ ان سے بدلہ لیتا، لڑتا، مر جاتا، یہ غیرت تھی۔ میرے ماں باپ تو قربان صحابہ کے قدموں میں، صحابہ کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک پر میرا سب کچھ قربان، میری آنے والی نسلیں قربان، اور کوئی صحابہ کے متعلق اس طرح کی بات کرے، میں اس کی ذات کے متعلق بات کروں، مجھے پھر فرقہ واریت یا فتنہ فساد کرنے والا کہا جائے تو یہ نادانی ہوگی۔ یہ ایمان کی حرارت ہے، غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگ جو صحابہ پہ لعنت کرے ہم ان پر کروڑ بار لعنت کرتے ہیں، ان کی پیدائش سے آخری دن تک لعنت کرتے ہیں ہم ان لوگوں پر۔ تو ایک ایمان کی ایک حرارت ہے، ایمان کی غیرت ہے، غیرت ایمانی کا ایک تقاضا ہے کہ اس طرح کی گفتگو ایسے لوگوں کے متعلق کی جائے۔ یہ اللہ نے اصول دیا ہے، قرآن کا ایک اصول ہے عطا کردہ، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا صحابہ ہدایت ہیں، صحابہ کو ستاروں کی مثل کہا گیا ہے، اور ستاروں کو دیکھ کر راستے تلاش کیے جاتے تھے۔ لوگ کہیں جاتے، ٹھیک ہے نا، جنگلوں میں سفر کر رہے ہیں، وہ رات کے وقت ستاروں کو دیکھتے، ان کے ذریعے راستہ تلاش کرتے، منزل تک پہنچتے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہے، انہی کے ذریعے تم راہ راست پر چلو گے، منزل تک پہنچو گے۔ اگر ان کے ذریعے تم ان سے راستہ تلاش نہیں کرو گے، بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، جہنم کے راستے پہ چلو گے، حتیٰ کہ تمہاری منزل جہنم ہوگی۔ تو لہٰذا ہم اس طرف متوجہ ہوں، ہم امن والے لوگ ہیں، ہم پیار والے لوگ ہیں، ہم محبت کا درس دیتے ہیں، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ہم پوری امت کی بات کرتے ہیں۔ جب کوئی اس طرح کی غلط بات کرے گا، ان کا تعاقب، ان کے متعلق امت کو آگاہ کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دعا ہے پروردگار مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔